مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ شانم فدائے اہل بیت شانم فدائے اہل بیت اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. اچھا یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ مرشد دیدار کے لیے ٹوکن لے کے میں نے حضرت صاحب کا دیدار کریں گے. مرشد نظر سے میں نے یہ داڑھی رکھی ہے، امامہ سجایا ہے، الحمدللہ پابند نمازی بھی بن گیا ہوں الحمدللہ. اس سے اور کیا چاہیے؟ سمجھ لو کہ ابھی دل جو ہے نا ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بس ہمارے پیر و مرشد کا دیدار ہونے والا ہم سے. جی بہت دل کے اندر مطلب خوشی اظہار ہو رہی ہے. لائن میں لگ کے ہمیں سنت سے ملاقات کا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے ابھی تو لگے ہوئے، اللہ کرے کامیاب ہو جائے. دل میں تمنا ہوئی تھی بابا سائیں سے ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے. آج اللہ سائیں نے میری سن لی ہے اور بابا سائیں سے ملاقات ہماری ہو گئی ہے. بہت میں خوش ہوں، پہلی بار فیضان مدینہ میں آیا ہوں، یہاں کمال دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. میں پنجاب لاہور سے ہوں. 14 مئی کو آیا تھا تو اب 21 مئی ہو گئی ہے تو اب واپس جانے کو دل نہیں کرا. اب میں جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں. میں بہت خوش ہوں کہ بابا سے ملاقات رہے گی. اسی وجہ سے میں پنجاب میں ایڈمیشن نہیں لیا، کراچی میں آ کے ایڈمیشن لے رہا ہوں اور بابا سے ملاقات کرتا رہوں گا. جو باہر کی زندگی ہے نا، میں اس سے امپریس نہیں ہوا جتنا میں دعوت اسلامی کی ماحول سے امپریس ہوا ہوں. مدنی مذاکرے میں اللہ کی رحمت سے علم دین جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسلام میں جب یہ جھوک در جھوک یہاں پہ آ رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور اللہ کی ولی کی صحبت جو ہے میسر آتی ہے، تو اسی لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ جو حلیہ آپ کو میرا ابھی نظر آ رہا ہے، داڑھی شریف اور اس طرح، یہ پہلے نہیں تھا. پہلے میں بھی یعنی کہ کلین شیف تھا اور سب کچھ. یہ ابھی جب سے میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہوں تو الحمدللہ داڑھی بھی رکھ لی ہے میں نے. جب سے یہاں آنے لگا ہوں نمازوں میں دل لگتا ہے، مسجد میں دل لگتا ہے. یہاں پہ کافی کچھ سکھایا جاتا ہے، کافی کچھ چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی وہ یہاں آ کے تو بہت کچھ ہمیں مدنی مذاکرے میں اور ویسے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں پنجاب کے شہر کیروڑ پکا سے آیا ہوں. مدنی مذاکرے کے لیے آیا ہوں میں خصوصی. اتنی دور سے؟ جی. تو کوئی مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ جو آپ کو آج معلومات ملی ہے، سیکھا ہو، تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائے. جی، آج امیر علیہ سنت نے بتایا کہ قبر پر اذان دینا مستحب ہے اور بھی بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملا ہے. آج کے مذاکرے میں الحمدللہ بہت علم اور حکمت کی بات ہوئی. امیر سنت نے جیسے قبر کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا تھا اذان مستحب ہے. اور آج بھی اصل میں قبرستان گئے تھے تو لوگ قبریں پھیلانگ رہے تھے، تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ تھا. تو امیر سنت ترغیب دلاتے رہے تو الحمدللہ ہم نے ان کو سمجھایا کہ قبروں پہ نہیں پھیلانا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ. ایک تو بابا کی صحبت ملتی ہے، پیر و مرشد کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور ایسی جو باریک باریک باتیں جو عام طور پہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے، پوچھتے وقت ہم یاد نہیں رہتا نا کہ کیا پوچھنا تھا، کیا سوچا. یہاں ماشاءاللہ خود بخود وہ سوالات آتے ہیں جو ہم کو چاہت ہوتی ہے، اس کے جوابات بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی تربیت بھی ہوتی ہے اور ہر ہفتے آنے سے بیٹری بھی چارج ہوتی ہے ماشاءاللہ. پورا ہفتہ چارج رہتے ہیں. اگلے ہفتے پھر مرشد کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا چاہیے. الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے کو جیسا کہ آپ سب کے علم امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور بے شبہ علم دین کا خزانہ ہمیں یہاں حاصل ہوتا ہے. یوں تو مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا مزہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب ہم امیر علیہ سنت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور دین اور دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے امیر علیہ سنت کی صحبت میں. اور میں ان اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا جو کراچی میں رہتے ہیں، ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں اور فیضان مدینہ آئیں اور یہاں پر بیٹھ کر امیر علیہ سنت کی صحبت اختیار کریں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، علم دین سیکھیں. پھر ان کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ امیر علیہ سنت کس انداز میں تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. میں نے خود ایسے کچھ پرسنس کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو بالکل جو ہے بس ناچ گانا اور بس اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، اور الحمدللہ آج انہی لوگوں کے گھروں میں سنتا ہوں کہ وہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کا دعوت اسلامی کا جو ہے وہ اور پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں تمام چینلز انہوں نے سب ڈیلیٹ کر کے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے مدنی چینل کو پریفرنس دی ہے اور مدنی چینل کو ہی جو ہے وہ آن ایئر رکھتے ہیں ہر دفعہ. میرا تعلق جو ہے وہ ایک گورنمنٹ ادارے سے بھی ہے الحمدللہ. تو پرسوں ہی آپس میں ہم لوگ جو ہے لنچ کر رہے تھے، تو لنچ میں ہی جو ہے وہ 2-3 ہمارے گورنمنٹ آفیسرز
وہ کہنے لگے کہ یار آپ نے وہ فلاں وہ دیکھا آپ نے مدنی چینل میں یار وہ کڈس کا ایک پروگرام آتا ہے اور کڈس کے کارٹونز وغیرہ آتے ہیں. دعوت اسلامی نے ایک زبردست چیز یہ شروع کی ہے کہ میرے بچوں نے ان کے کارٹونز دیکھنے یا کہ کڈس جو سیگمنٹس ہوتا ہے آپ لوگوں کا اس کے ساتھ دیکھتے ساری صورتیں ان کو یاد ہو گئی بچوں کو, ساری جو ہے کلمہ وغیرہ جتنا بھی تھا 6 کلمے یاد ہو گئے باقاعدہ ان کو, اور جو ہے جتنی بھی آپ کی بچوں کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ شوق سے دیکھتے ہیں. اور وہ کہنے لگے کہ یار ہم نے 6 سال کی عمر تک ان کو کچھ یاد نہیں کرایا, مگر مدنی چینل کو آئی سلوٹ دیٹ کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ایک چیز جو ہے وہ میرے بچوں کو یاد کرا دی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, چار اران نبی جنتی جنتی, اے معاویہ بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان احمدیہ میں کافی حصہ بھائی جمع ہیں. آج شوال المکرم کی 27ویں شب ہے. اس کی مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 27 پیش کرتا ہوں. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت کر لیں گے تو جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا. مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے, افطار بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے موقع پر پھر نیت کر لیں. نیت کرنے کے بعد اب بھلے کھا پی لیں, تاہم مناسب طریقہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت ہو, یا اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کر لیں اور ذکر و درود کچھ کر لیں. مثلا چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پئیں تو ثواب کے لیے نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. کھانے پینے کے لیے صرف نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت, میرا نام محمد محسن عطاری ہے. میں ہندی سے عرض کر رہا ہوں. میرے سوال ہے کہ میاں بیوی میں آپسی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ان کو کس طرح اپنا گھر بنانا چاہیے, اور کیا بیوی کو شوہر کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے, یا شوہر کو بیوی کے علاوہ کسی اور پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم و دائم رکھے. اللہ اکبر. اب زیادہ اعتماد یا کم اعتماد کی بات نہیں ہے, بات وہ ہوتی ہے کہ جو جس پر شریعت کی دلیل ہو. اب اتنا علم لوگوں کے پاس
ہوتا نہیں ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی شرعی دلیل کیا ہے اس کے پاس. تو اس لیے کسی کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے. مائنس بات جو ہے نا اس کو سننا نہیں چاہیے، ورنہ وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالے گا اور گھر خراب کر دے گا. اور زیادہ تر جو گھر یعنی بعض اوقات گھر یوں بھی خراب ہوتے ہیں، وہمات وسوسے کہ یہ مطلب اس کی ترکیب ہے تو اس کی ادھر ترکیب ہے، دھوکہ ہے تو بے وفائی ہے تو فلاں ہے، تو اس طرح گھر خراب ہو جاتے ہیں. اور حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، صرف شبہ ہوتا ہے. تو شک شبے سے اس طرح گھر توڑ دینا، بالفرض اگر کوئی ایسا خراب معاملہ کسی کا ہے بھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر توبہ کی صورت ہو جاتی ہے، تفہیم کی صورت ہو جاتی ہے، سمجھانے کی صورت ہو جاتی ہے، تب بھی تو گھر تو بچایا جا سکتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی اگر کچھ اس طرح گناہ میں پڑ گیا تو اس کا گھر ہی توڑ دیا جائے، اس کو بچا لیا جائے ورنہ زیادہ گناہ کرے گا. دیگر گناہ بھی تو کرتے ہیں. بے نمازی ہونا یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، اس کو کون کیئر کرتا ہے آج کل. حرام کما کر کھانا، سود کھانا، کہاں اتنا کیئر کیا جاتا ہے. شوگر کوٹنگ ہو گئی اس کی بھی، شوگر کو آج کل منافع بولتے ہیں. تو یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد جب انگارے نفع میں آئیں گے یا سانپ اور بچھو لپکیں گے نا سود خوروں پر، تب پتا چلے گا کہ اچھا یہ نفع تھا جس کو ہم نفع کہتے تھے. سود ہے. تو بہرحال کہ بہت سارے گناہ جو ہیں جس پر تو آدمی کیئر ہی نہیں کرتا. تو اگر میاں بیوی کا خدا نہ خواستہ ان کیس اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو افہام و تفہیم سے سمجھا کر، ڈرا کر، دھمکی دے کر، جو وہ دھمکی جو ایک گھریلو دھمکیاں ہوتی ہے، اس طرح ضرورتاً وہ قابو کیا جا سکتا ہے مسئلے کو. لیکن ہمارے ہاں تو بس یہ بہت کچھ. اب شادی آسان ویسے بھی نہیں ہے، لاکھوں بلکہ اب تو کروڑوں خرچہ ہوتا ہے. وہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں اس میں، اور جذبات میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر لوگ گھر توڑ بیٹھتے ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے ہیں. ہاں پھر روتے ہیں یہ کیا کر دیا ہم نے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا. اس لیے جذباتی نہیں بننا چاہیے، جب تک ہو سکے گھر چلانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مومن جو ہے نا اس کی بات پر جو اپنی صفائی میں کرتا ہے نا اس کو مان لینا چاہیے. جیسے تہمت ہوتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں. تو پھر خواہ اس کے مطلب ڈیپ جانا، گہرائی میں جانا، اس کو خریدنا، تو اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے. ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو. تو اب ایک گناہ کا کسی نے کہہ دیا اور خدا نخواستہ کوئی بات ہوئی بھی اور اس نے انکار کیا کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، تو اب اس کو خواہ الٹ پلٹ اور اس کی تفتیش اور گہرائی اپنا گھر خراب کرنے والی بات ہے. بلکہ آپس میں بھی مسلمانوں میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے. گھر تباہ ہوتے ہیں، بعض وقت خون خرابے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، اس پر تباہی مچ جاتی ہے. شیطان کو تو یہ چیزیں پسند ہیں تو ایسا کرواتا ہے. بخاری شریف میں غالباً یہ روایت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے چوری کی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ پاک کا خوف ان پر غالب آیا. نہیں میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، میری نظر نے دھوکہ کھایا. یہ کہ سامنے جو قسم کھا رہا تھا وہ ایمان والا تھا، مسلمان تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی تھا. تو آپ نے مطلب اس کو چھوڑ دیا. قسم کھا مسلمان ہو کر قسم کھا رہا. ہمارے ہاں تو بالکل اس کے دل کو چیر کر اس کو دیکھتے ہیں کہ اندر وہ جو تہمت لگی ہے وہ ہے بھی کہ نہیں، اس میں ہے بالکل ہے، ثبوت ہے میرے بعد. اب وہ نماز ایک ٹک کی پڑھتا نہیں، اس نے کہہ دیا یہ ثبوت ہے، میں اس کی گواہی تھوڑی قبول ہوگی. بہرحال ثبوت، شرعی ثبوت یہ بڑا مشکل کام ہے. شریعت نے اس معاملے میں بڑا اہتمام رکھا ہے کہ کسی بے قصور پر کوئی ظلم نہ ہو جائے. بہت اہتمام رکھا ہے، اور یہ فیصلے علماء کرتے ہیں، عوام نہیں کرتے. عوام کو یہ معلومات ہوتی نہیں ہے.
ہر بات کو ثبوت بولتے ہیں اور چڑھائی کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی گفتگو سے جو بات ایک پہلے ذہن میں آئی تھی، پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ کسی کی بات میں نہیں آنا. لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، یعنی کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے. وہ جو بات بولتا ہے وہ سامنے والا بھروسہ نہیں، اور یہ بعض اوقات اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار میری بات پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے. تو یہ جو اعتماد انسان اپنا کھو دیتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس پر بھی اگر کچھ کلام ہو جائے. وہی کہ مطلب جب یہ کہ اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے نا، بے موقع الزام رکھنا، پھر اس کا جھوٹ جب ثابت ہو جاتا ہے نا الزام رکھنے والے کا، تو پھر اعتماد اس کا ختم ہو جاتا ہے. آج کل ایسی نئے ایکٹیویٹیز ہیں، پتہ نہیں اس طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو واقعی نئی خرابیاں پیدا کرتے ہیں. مجھے اس کا تجربہ ہے، لیکن وہ اسکرین پر ہر بات بتائی نہیں جا سکتی. تو بالکل مجھے تجربہ ہے اس کا. میرا جب یہ نکاح ہونا تھا نا، تو مجھے کس طرح کے چڑھاتے تھے جہاں ہو رہا تھا اس کے بارے میں مجھے پتا ہے. پھر آگے چل کے میں نے جب اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا تو یہ بھی بعض اوقات بالکل یعنی کہ چڑھانے والے آئے کہ یوں تو یوں، کھودا پاڑ نکلا چوہا، چوہا بھی نہیں نکلا یار، کہیں نکلا ہی نہیں، میٹھا میٹھا پانی نکلا. تو ایسے جھوٹے لوگ مطلب ہوتے ہیں جو ان کا کام ہی توڑوانا ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہی نہیں ان کو. حالانکہ مجھے چڑھانے والے تو ہو سکتا ہے مر پھٹ گئے ہوں گے یار. اور مزے کی بات ہے، مجھے تو پہلے پیشن کو ہی آ گئی تھی کہ دیکھو آئیں گے زفل کرے نا تم کو چڑھانے کے لیے، اور آئے. لیکن سب باتیں کھل کر میں کر نہیں سکتا اسکرین پر. تو یوں مجھے اپنا تجربہ ہے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی کا گھر بنتا دیکھ نہیں سکتے، اور وہ بدبخت مطلب جو ہے اس طرح وہ شیطان کے ہاتھ پیر بن کر وہ گھر توڑواتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں اور لڑواتے ہیں آپس میں، وہ گناہوں کے بازار گرم کرواتے ہیں. تو اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا مائنس بات کوئی کرے نا تو کان نہیں دھریں اس پر، اس میں پھنس جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا روح کبوتر کی شکل میں گھر آ سکتی ہے؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ میرے اور والدین کے لیے صحت اور مغفرت کی دعا فرما دیں. روح کبوتر کی شکل میں، توبہ استغفر اللہ. یہ تو ایک مخصوص مذہب ہے لوگوں کا جو کفار ہیں ان کا ہے کہ وہ روح جو ہے نا کسی اور قالب میں کسی اور جسم میں ان کی منتقل ہوتی ہے، اور اس کو مطلب آوا گون کہا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ آوا گون کا عقیدہ جو ہے نا یہ خالص کفر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ روح نکل گئی مسلمان کی یا غیر مسلم کی، غیر مسلم کی روح ہو جاتی ہے قید، مسلمان کی روح ہوتی ہے آزاد، قید نہیں ہوتی. اب کوئی ثواب میں ہوتی ہے، کوئی کسی کو گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ قید اس کو نہیں کہتے کہ قید ہو گئی. قید غیر مسلم کی ہوتی ہے، اور اب وہ قید جو ہوتی ہے وہ آ کے ستاتی ہے. یہ بابا جی لوگ بولتے ہیں بدروح ہو گئی ہے، بدروح کا اثر ہو گیا اس کو، فلاں کی روح. واقعی ایک آدمی مجھے ٹکرا تھا زمانے پہلے، اب تو وہ زندہ تو ظاہر نہیں ہوگا. وہ باقاعدہ روحوں کو بلاتا تھا، اور بڑے بڑے غیر مسلموں کو جو نامور صدیوں ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے غیر مسلموں کے دعوے کرتا تھا کہ اس کی روح میرے پاس آئی تھی. میں خیر مانتا نہیں تھا اس کو. میں نے کہا میں یار یہ اسلام اس کی حوصلہ شک نہیں کرتا ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں ایسا. کافر کی روح تو قید ہوتی ہے، پاٹھے پڑھ رہے ہوتے ہو، کہاں آئے گی یار تیرے پاس؟ ارے وہ تو عذاب میں ہوتی ہے. اب تو بولے ابو جہل کی روح تیرے پاس آئی، ابو لہب کی روح آئی، تو کہاں سے آئے گی یار؟ ان کا تو کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ابو لہب کے خلاف تو اس کے حجب میں پوری تبت یدا صورت ہے. یہ کہاں آئے گی اس کی روح؟ سب پڑھ رہی ہوگی، اس کو یاد کر رہا ہوگا عذاب میں.
अबू जहल के मरने पर सरकार ने सजदा शुक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे काफिर के जिनका कुफ्र पर बर्रा कतई सबूत है, कुरान और हदीस से साबित है। बहरहाल ये कि रूह जो है ना काफिर की कैद होती है, मुसलमान की आज़ाद होती है, लेकिन किसी और जिस्म में वो मुंतकिल नहीं होती, न कबूतर में होती है न चिड़िया में होती है जो हमारे पास आए। वो जो ज़ेर किंदील वो तो बच्चों, वो दूसरा मामला है। शुहदा की रूहें हैं जो सिर्फ रहती हैं और फिर जन्नत में उनका आना जाना रहता है। जी जी, वो हमारे घरों पर इस रूप में नहीं आते। वो सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि इंसान को फरिश्ता कह सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। नेक इंसान को लोग बोलते हैं कि यार बस फरिश्ता सिफत है, या बस समझो फरिश्ता, तो कोई हरज नहीं इसमें। फरिश्ते की तौहीन नहीं है कि एक अच्छे आदमी की अच्छाई की निस्बत करके उसको फरिश्ता कहा, बल्कि इसमें ऐसा है कि जैसे जो मलाइका रसूल हैं या आमिलान अर्श हैं, अर्श को थामने वाले, उनके तो अपने मकाम हैं, उनकी शानें हैं। जनरल फरिश्ते जो होते हैं ना, तो इनमें चूंकि वो नफ्स नहीं है और इंसान में नफ्स है, तो इंसान अगर अपने नफ्स को कंट्रोल करे, वो मुसलमान अपने नफ्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए और गुनाहों से बचने में कामयाब हो गया और नेक है, परहेजगार है, वली है समझोगे, तो वो आम फरिश्तों से अफजल। फरिश्ते अगरचे गुनाह नहीं करते, मासूम है, लेकिन उनमें नफ्स नहीं है ना, वो बंदे में नफ्स है, इसके बावजूद इसको ये कंट्रोल करता है नफ्स को, तो मशक्कत बंदे को पड़ती है। तो यूं मतलब ये कि फरिश्ते से कोई इंसान अफजल कहा तब भी कोई हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल ये आया है कि पिछली उम्मतों से क्या कब्र के सवालात होते थे? आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आखिरी उम्मत से कब्र में सवालात किए जाते हैं। एक और सवाल ये आया है कि अगर हमें पता चले कि हमारे पीठ पीछे किसी ने हमारी बुराई की है तो हमें अपना रवैया कैसा रखना चाहिए? पता चल गया तो उसके लिए तो फर्ज हो गया कि वो तौबा तो पहले ही फर्ज थी, अब वो माफ़ी भी मांगे। अब ये अलग बात है कि उसको पता नहीं है कि इसको पता चल गया। ताहम ये कि हुस्न सलूक करे उसके साथ, कि जो तुझे महरूम करे उसको अता करे, जो तुझ पर जुल्म करे तू उसे मुआफ़ करे, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़े। तो ऐसे के लिए क़यामत में हिसाब में आसानी और मग़फ़िरतें और इस तरह की बिशारतें हदीसों में हैं। तो हुस्न सलूक करे, अच्छा सलूक करे, किसी को बताए नहीं। फिर बताएगा कि इसने मेरी ग़ीबत की, तो फिर ये खुद ग़ीबत में मुब्तला हुआ, अगर यकीनी तौर पर उसने ग़ीबत की थी तो, वरना तोहमत में मुब्तला हुआ। तो इसलिए वो कुफल मदीना लगाए, दुआएं खैर करे उससे। तो ये भी नहीं कहेगा मुझे सब पता है, मेरे बारे में तू ये कहता था, क्या जरूरत है इसके लिए? फिर यही खराबी पैदा होगी ना। हो सकता है वो जज्बात ना कर, दो चार बातें और आपको बोल दे, लड़ाई हो जाए, शैतान तालियां हो जाए या रेफरी बन जाए शैतान। खूब लड़ो, मैं हूं ना। दोनों को जब तक जेल के सरियों के पीछे नहीं देखूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर SMS के ज़रिए कुछ सवालात आए हैं। क्या मुफ्ती बनने के लिए हाफिज होना लाजमी शर्त है? ना मुफ्ती बनने के लिए, ना आलिम बनने के लिए, ना पीर बनने के लिए हाफिज होना शर्त नहीं है। ये सवाल है कि मस्जिद का स्पीकर किसी और काम में इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे महफिल नात और बयान जो मस्जिद से बाहर होते हैं, ये किसी सियासी जलसे के लिए? बाहर तो नहीं ले जा सकते। अगर मस्जिद में महफिल नात होती है जिस पर उर्फ है, उलमा तशरीफ लाते हैं तो मस्जिद में बयान फरमाते हैं, वो जलसा ही होता है, तो इसका भी उर्फ है, तो ये जायज़ है। अलबत्ता ये जलसा अगर मस्जिद के बाहर रखा गया, अब ये स्पीकर और साउंड और लेकर गए है ना, तो ये फिर जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इसका उर्फ नहीं है।
کہ سوال ہے کہ کیا جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ جی نہیں، قرآن نے اس صاف بنا فرما دیا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ جس پر یہ کہ آپ کا وہ جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی تھی اور آپ مصلی پر عصا لیے کھڑے تھے، جنات ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ کام کر رہے تھے، پھر آپ کی اللہ پاک نے روح قبض فرمائی، 1 سال تک آپ اسی طرح عصا پر کھڑے رہے اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ یہ کھڑے ہیں۔ اور پھر جب دیمک اللہ نے چاہا، جب دیمک نے وہ عصا کو چاٹا اور آپ زمین پر تشریف لائے، تب جنات کو پتا چلا کہ یہ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو اسی پر تو قرآن کریم میں کہا نا کہ اگر ان کو پتا ہوتا، علم غیب ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن پتا نہیں تھا ان کو، خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ وہ آیت مبارکہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے تو اسی وقت ظاہر ہو گیا کہ جن اگر یہ عیب جانتے تو ذلت کے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے۔ حضور اسی طرح جنات سے متعلق ایک اور سوال SMS کے ذریعے آیا ہے کہ جنات کی مخلوق کی ابتدا یہ کیسے ہوئی؟ جیسے انسانوں کی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو ان کی ابتدا یہ کیسے ہوئی؟ یہ شیطان جو ہے نا، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے، جن ہے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے، اور شیطان کا تو قول خود قرآن نے کوڈ کیا ہے، قرآن کریم میں نا، اس شیطان نے خود جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے انکار کیا تھا نا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، نہ میں اس یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، تو یوں یہ آگ کی مخلوق ہے شیطان۔ تو یہ مطلب شیطان کی اولاد ہے، اور یہ مطلب لاکھوں سال یا لاکھ سال یا 80,000 کا بھی، وہ تو خیر عبادت کے بارے میں اقوال ہیں۔ تو یہ کہ انسانوں سے بہت پرانی مخلوق ہے یہ جنات، اب وہ کتنی پرانی ہے یہ کہیں پڑھا سنا نہیں ہے۔ تو شیطان ان کا سب کا موری سے اعلیٰ ہے، سب کا باپ بولو، دادا بولو، پردادا بولو، جو بھی یہ ہے۔ ایسے ہم سے بولا جانوں پہ شکریہ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ نام محمد جس کا اجالا، نام محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مرشدی اطہار پر نور کی برسات ہو، دین پر رات ہو، نور کی برسات ہو۔ میرا نام شیلا
ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا سوال ہے شیر کو جنگل کا بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اللہ سب کو بعمل عالم دین اور مفتی اسلام بنائے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں. ایک بچی نے سوال بھی کیا تھا، شیر کو اللہ نے بنایا اور جنگل کا بادشاہ، یوں تو ہر شے اللہ ہی بناتا ہے، تو جنگل کا بادشاہ لوگوں نے کہہ دیا اس کو کہ یہ سب سے خطرناک ہے، تو لوگ اس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. کسی حدیث میں اس کو جنگل کا بادشاہ کہا گیا ہو میرے علم میں نہیں ہے. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں. آپ بیٹھیں، میں بھائی کو بلا کر آتا ہوں. بھائی جان دوبارہ مہمان آ گئے، بار بار آ جاتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ آپ غصے نہ ہو، صبر کریں. مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں. اچھا، مہمان گھر میں آتے ہیں تو میزبان کو فائدہ ہوتا ہے؟ جی جی فائدہ ہے. جی، مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ ہے؟ آپ صبر کریں، اس کا جواب ہم امیر علیہ سنت سے لے لیتے ہیں. جی. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ مہمان اگر گھر پر آئیں تو میزبان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور مہمان کو رخصت کرنے کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں. مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لاتا ہے، اس کو کھلانا پلانا یہ بھی کار ثواب. اور جب مہمان جاتا ہے تو میزبان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. یوں مہمان اللہ کی رحمت ہے، تو اس کے آنے پر رنجیدہ نہ ہوا جائے، خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے. اور اس کو رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان جب جائے تو سنت یہ کہ اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے. مسلم اور بخاری کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. اس کی مہمانی 1 دن رات ہے اور دعوت 3 دن ہے، اس کے بعد وہ صدقہ ہے. مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے تنگ کر دے. یعنی مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اتنا آ کر پڑا رہے اس کے گھر کہ میزبان جو ہے وہ تنگ آ جائے. یہ پھر یہ لفظ حلال نہیں اس کے لیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جاتا ہے، بار بار جاتا ہے نا، تو گھر کے افراد جو بولتے کچھ نہیں ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے، وہ ہنستا منہ بھی دیں گے مروت میں یا کسی وجہ سے، لیکن اندر سے وہ تنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے مہمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ درست ہے یا کیا. بہت پرانی بات ہے کہ ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا، جب یہ جامعۃ المدینہ کی چھت کے نیچے ملاقات کے لیے میں بیٹھتا تھا، اس دنوں کی بات ہے. تو اس نے بولا کہ میرے پیر صاحب اب کہاں سے آتے ہیں یہ میں بھول گیا، پیر صاحب آتے ہیں ہمارے گھر پہ ٹھہرتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بس آگے ٹھہر جاتے ہیں. اب پردے کے مسائل، جگہ ہماری کم ہے اور یوں ہم کو تکلیف ہے. تو مجھے پوچھ رہے تھے وہ صاحب یا وہ اسلامی بھائی کہ کیا میں پیر صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ اب نہیں آیا کریں ہمارے گھر میں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، پردے کے مسائل ہوتے ہیں. یہ اندازہ لگائیں.
यानी वो भी यानी कि बेचारा मतलब मुरीद फिर भी अदब वाला था ना, कि उसने ये दो टोक बात नहीं की कि पीर साहब मैं इसलिए मुरीद थोड़ी हुआ कि आप यहाँ अगर पड़े रहे मेरे पास। तो लेकिन बेचारे ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं इनको। तो ये कि हर एक को सोचना चाहिए, दोस्त चाहे कितने गहरा दोस्त हो, कि उसके मतलब है कि घर में जाने से पहले ये आदमी गौर कर ले कि यार इसके कमरे कितने, इसके यानी बाज़ जगहों पे इतनी तंगी होती है। बम्बई में मैंने खासकर नोट किया था, एक कमरा, एक कमरे में लोग रहते हैं। और किसी के घर जैसे जाए ना, तो जैसे घर की जो खातून है उसको किचन में रहना पड़े, ये तजर्बे की बात है। इतना सा भी घर देखा? हाँ, इतने से कमरे में, नहीं कमरा नहीं, पूरा घर, पूरा घर हो, किचन भी, और मचान बनाते हैं बेचारे रहने के लिए कि कुछ ऊपर सोएंगे कुछ नीचे सोएंगे। अब इसमें मेहमान आके बैठ जाए, हम जैसा चला जाते बेचारे ना तो ना पड़े ना। अब वो क्या करें, कोई किचन में, कोई वॉशरूम में औरत छुपी हुई है, और अब वो वॉशरूम में तो दुआ भी नहीं मांग सकती, इशारे इशारे में होता है, दिल में मांगती हो कि ये पीर साहब कब तशरीफ ले जाएंगे कि हम ठंडी हवा में आए। ऐसा चाहे पीर साहब हो, चाहे उस्ताद साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे खतीब साहब हो, जो भी हो, सबको सोचना चाहिए कि किसी के घर पे जाए तो 112 बार गौर कर लें कि इस पर हम बोझ तो नहीं बन जाएंगे। अच्छा, बाजों का घर तंग नहीं होता, वो दिल तंग होता है, इसको भी समझना है। घर तो बहुत बड़ा है उसका, तो उसमें वो हम रह तो लिए, लेकिन वो एकदम बेचारा रिजर्व हो जाता है और आजमाइश में आ जाता है। उसकी मसरूफियत ऐसी है, उसके टाइमिंग ऐसे हैं। अब वो यार कोई भी मेहमान आएगा तो उसको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि मेहमान को बकरी की तरह या मुर्गी की तरह उसको कमरा दे दिया और बाहर से बंद कर दिया, औरतें भी आए जाए और ये मेहमान अंदर पड़े रहें और खाने के टाइम में दरवाजा खुले और रोटियां डाल दें, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए वो हर एक को मतलब ये गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और मदनी काफिले वालों को तो चाहिए मस्जिदों में ठहरा करें। मस्जिदें जो है ना, ये मदीना बाज काफिले भी ऐसे मानित काफिले होते होंगे कि जो लोगों के घरों पे जाके पड़ जाते होंगे। ये सबको मशवरा है कि अल्लाह के घर में इबादत जो होगी, जदवल भी चलेगा, बा जमात नमाजें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, नमाजियों से मुलाकात, इनमें मदनी यानी कि इन पर इनफरादी कोशिश के मौके और ये सब मिलेंगे। लेकिन बाज़ ऐसे मकामात होते हैं कि जहाँ मस्जिदें अवेलेबल नहीं होती, या मस्जिदें होती है लेकिन इजाज़त नहीं होती, तो वहाँ ऐसे मौके पर कोई मजबूरी में या कोई और वजह या कोई सिक्योरिटी इशू है, तो वो किसी के घर पे ठहरे हुए यानी कि शाज ये सूरत है, अशाज कल मादूम। वरना कि आम तौर पे जहन यही होना चाहिए दीन की खिदमत करने वालों का कि मस्जिद से बेहतर कोई घर नहीं है, लेकिन उसको बतौर घर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो आर्जी तौर पर इबादत के लिए वहाँ गए, रुके, नेकी की दावत देने के लिए गए और तबलीग करने के लिए पहुँचे हम, तो यूँ मतलब वहाँ और इबादत के लिए घर बनाना मस्जिद को ये जायज़ नहीं है। इस तरह के बिस्तर डाल दिया और वहाँ पड़े रहे। बाज़ लोग अगर काम करते हैं, पहले हमारे यहाँ भी शुरू में मस्जिद है फैज़ान मदीना ज़ेर तामीर थी, दावत इस्लामी नहीं थी ना, तो पंजाब से इधर उधर से लोग आते थे, वो बाकायदा पड़े रहते थे। ऐसे भी फिर पकड़े गए कि जो नौकरी करते थे, नौकरी से आकर यहाँ आकर सो जाते फैज़ान मदीना में। अरे बाप रे बाप, ये थोड़ी इसलिए तुम लोगों के लिए थोड़ी बनाए। फिर हमारे संग भाइयों ने सबको फारिग किया और बिल्कुल एक उसूल बन गए कि कोई यहाँ ठहरना नहीं किसी को भी। अब भी अगर कोई ठहरता है अगर गैर कानूनी और कोई इसको ठहराता है तो आखिरत में वो जवाब दे, और बंदों के लिए भी वो जवाब दे। अगर बंदों ने देख लिया कि अच्छा ये कौन है, क्यों आया है, 8 दिन से नजर आ रही है, दिन को गायब हो जाता है, रात को सो जाता है पंखा चला के, तो आपका बाप का बेटा भी हो तो ये आपका घर नहीं है। बाप का बेटा माने भाई है ना, सगा भाई भी, ये घर नहीं है कि आप अपने भाई को सिर्फ इसको ठहराएं। हाँ, इसलिए वो रुका हुआ है कि ये सुन्नतें सीख रहा है, जो हल्के हैं
नेकी की दावत की, जो अपना एक प्रॉपर तरीका वो है, और काम धंधा नहीं कर रहा, खाली आकर इसलिए रहा कि यहाँ दीन सीखेगा 8 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, या कोई कोर्स के लिए आया हुआ है। जैसे हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इन ज़रूरतों के तहत जो इबादत में दाखिल हैं, तो इस तरह की चीज़ों में वो अगर जैसे मोतकिफ़िन 10 दिन के लिए रहते हैं तो वो सोते भी इधर, 10 दिन जागेंगे तो नहीं। और बिला वजह जागना भी, मस्जिद में खाली आकर पंखा चलाकर जाग जाओ, तो ये किसने कहा? गर्मी हो रही है, नहीं, मस्जिदें इन कामों के लिए नहीं, मस्जिदें इबादत के लिए। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल ये आया है कि क्या लेट कर जिक्र व अस्कार कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जब भी लेट कर कुछ पढ़े ना तो पांव समेट लेने चाहिए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर 5 जून 2022 आया चाहती है और इंशाल्लाह इसमें महफिल मदीना होगी और नाते पढ़ी जाएंगी, आप तशरीफ़ लाएंगे और तसव्वुर मदीना भी फरमाएंगे। 1984 में मैंने बैनुल अक़वामी इज्तिमा में पहली दफ़ा तसव्वुर मदीना में शिरकत की थी और आपका एक अंदाज़ था। अब माशाअल्लाह फिर इस तरह हर साल आप तसव्वुर मदीना फरमाया करते थे। ये कैसे शुरू हुआ? क्या दावत इस्लामी बनने से पहले भी एतिकाफ़ में आप तसव्वुर मदीना जो है फरमाया करते थे लोगों को जमा करके? ज़रा इस बारे में इरशाद। माजी की यादों के हीरो तो आप हैं। मैंने आज ही गौर किया था, मुझे से गालिबन आज ही गौर किया था, मैंने कहा शायद ये सवाल होगा कि तसव्वुर मदीना कब और कैसे शुरू हुआ, और मुझे याद नहीं आ रहा। तसव्वुर मदीना तो बहुत अरसे से हम हर हफ्तावार इज्तिमा में तसव्वुर मदीना होता था। गुलजार हबीब में जब इज्तिमा होता था ना, शायद यहाँ भी होता था, फैज़ान मदीना जब तामीर हुई। नहीं, गुलजार हबीब में 90 से आ रहा हूँ, वो तो उस वक्त नहीं होता, उस वक्त ऐसे पहले होता हो। ककरी ग्राउंड में जो सालाना इज्तिमा हुआ उसमें भी होता था, मुझे जो याद पड़ता है। और गुलजार हबीब में हफ्तावार इज्तिमा में होता था। फिर चारों तरफ इस्लामी भाइयों ने नकल करना शुरू की, है ना, और फिर लोग होने शुरू हुए आजमाइश आने, यार ये इतनी देर तक। अब हर एक बोले कि मैं नात पढ़ूं, ठीक है ना, है तो नात शरीफ, तो आदमी बैठेगा, लेकिन कितनी देर बैठेगा? और कोई बेहतरीन नात ख्वान सुरीली आवाज में नात पढ़े तो कितनी देर बैठेगा? समझ जाने वाली बात है ना। तो इस जगह हर एक वही अंदाज करना शुरू कर दे तो जरूरी नहीं कि हर एक को वो जमे। तो यूं सब जगह पता चला कि इधर आधा घंटा, पौन घंटा, या पता नहीं यूं मतलब ये हो रहा है, तो फिर मेरा ख्याल हम लोगों ने बंद कर दिया था और पाबंदी भी शायद डाल दी थी कि नहीं। हर हफ्तावार में लोग फिर तरह कहाँ आएंगे यार, इतना वक्त कहाँ है लोगों के पास? थोड़ी देर के लिए वो बस आते हैं और चले जाते हैं, दीन के लिए नहीं है, मतलब इतना जज्बानी शौक नहीं है। फिर ऐसा ही था और कई सिंध के शहरों में भी जब आप तशरीफ़ ले जाते थे वहाँ भी आपसे मुतालबा होता था कि यहाँ भी तसव्वुर मदीना आप करवाएं। तो और इस्लामी भाइयों ने जिस तरह आपने बयान फरमाया, बाद में फिर इस पर जो है रोक दिया गया था। अच्छा, गुलजार हबीब में सरकार होता था? जी बिल्कुल होता था ना। गुलजार हबीब में मैं शरीक हुआ हूँ, मगर हफ्तावार इज्तिमा में नहीं होता था, सालाना इज्तिमा जैसे हुआ या कोई खास इवेंट पर जो है। मुझे याद पड़ता है कि हर जुमेरात को होता था। अब कौन कोई ऐसा पुराना समय होगा तो याद दिलाए, ये बहुत पुराना हो ना। आप तो मैं 91 से मैं आया था। हाँ, 91 में तो नहीं था, इससे पहले। हाँ, हो सकता है पहले वो छोटे थे आप। ये गुलजार हबीब का इनको भी याद नहीं है, इब्राहिम शाह साहब को। मुझे ऐसा लगता है कि होता था, शायद हाजी शाहिद हैं गुलजार हबीब के दौर के ही भी। हाजी अब्दुल कादिर सबसे पहले हाजी यासिर आए थे, इनके भाई बड़े। हाजी अमीन, हाजी अब्दुल कादिर। नहीं, हाजी अमीन बाद में आए ना, हाजी अब्दुल कादिर न्यू कराची। हाँ, ये पुराने हैं। इन्हें क्या खबर हुआ ये हाजी? वो तो यूँ तो ये हाजी अब्दुल हबीब भी गुलजार हबीब में छोटे थे जब।
آتے ہوں گے، لیکن یہ بچے تھے، ان کے ابو آتے تھے. یہ حاجی یاسر رات اٹھا رہے ہیں شاید. حاجی طاہر ہے نا، یہ حاجی طاہر، حاجی طاہر ہوتا تھا نا گلزار حبیب میں. ہاں یہ یوں اشارہ دے رہے ہیں. یہ بھی بڑے بھائی ہیں حاجی شاہد کے. اچھا حاجی شاہد کو بھی یاد آ رہا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، کئی اسلامی بھائی تصور مدینہ جب ہوتا تھا اس کے بعد یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ہم مدینہ شریف ہماری حاضری ہو گئی، ہم پہنچ گئے، ہم نے گنبد خضرا کی زیارت کی، اور بعض خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے. یہ بین الاقوامی اجتماع میں بھی اور مقامات پر بھی الحمدللہ اسلامی بھائی یہ بیان کرتے تھے. تو اس مرتبہ بھی سنتے تھے، مطلب کہ بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جو مطلب ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن کوئی جیسے ترغیب دلا کر انفرادی کوشش کر کے تم یار آؤ تو صحیح، اور پھر ان کو مدینے کی زیارت ہوئی. اور اس طرح یہ سنی بھی تو باتیں کہی ہیں یار. پہلے کا ذوق و شوق ایک اپنا ذوق و شوق بھی تھا. میں بھی مطلب جوان تھا اس وقت، اور جذبہ اب عمر کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی ظاہر ہے کہ پھر ہر چیز بوڑھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن جذبہ جوان بھی رہتا ہے. خیر بڑھاپا بڑھتا تو جذبہ جوان ہوتا چلا جاتا ہے. سوشل میڈیا بھی نہیں تھا نا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اب بہت کچھ نہیں تھا. لیکن ایک یادگار واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے یار. ان دنوں جو ذوق و شوق ہوتا تھا، یہ ککری گراؤنڈ کا واقعہ ہے اور سالانہ اجتماع کا شاید واقعہ ہے. جب رقت انگیز دعا ہوتی ہے، اس کا نام ہی رقت انگیز دعا تھا، تو جب یہ دعا ہو گئی نا تو میں سر جھکا کر شاید گھٹنوں میں رکھ کے تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ذرا اوپر تو دیکھو کیا ہے. میں نے دیکھا تو یہ قسم کھا سکتا ہوں، میں ایک ہلکی ہلکی فوار کا ایک بنا ہوا تھا نیچے بادل کی طرح، ہلکی ہلکی فوار برس رہی تھی. اب اندھیرا بھی کیا ہوا تھا، ان دنوں تو کوئی سیکورٹی ایشو تو تھے نہیں، تو غالباً اندھیرا بھی تھا یا پتہ نہیں تھا. لیکن ایک فوار، تو میں نے کہا کوئی یہ لائٹنگ ہوگی، اس کا ہوگا یہ. اور پھر میں نے مڑ کر وہ کتیانہ اسکول ککری گراؤنڈ میں اس کے ساتھی ہماری برادری کی ہے، تو اس کی دیوار کو میں نے دیکھا تو وہ بھی دودھیا ہو رہی تھی. پھر غالباً میں نے دوسروں سے پوچھا تو اکا دکا ایسے ملے تھے کہ ہم نے بھی یہ منظر دیکھا تھا. یہ ککری گراؤنڈ میں دعا کے بعد ہوا تھا، آخری جو دعا ہوتی ہے نا اجتماع کے اینڈ پر. عصر کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر مغرب کے بعد وہ ذکر و اذکار اور پھر دعا. عشاء سے پہلے پھر عشاء ہم لوگ اپنے حساب سے وہاں ککری گراؤنڈ میں جماعت ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، اور وہ بھی یار دور تھا. یہ ایک میری ماضی کی پرانی یاد ہے. فیضان سنت میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ پرانی والی یاد نہیں مجھے، میں نے سنا تھا شاید لکھے ہوئے شاید. آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس وقت، ہو سکتا ہے آپ آئے تو ہوں گے. میں بچپن سے آپ کو میرا خیال لے تو جاتا ہوں گا. ککری اجتماع میں تو جو میرا 88 میں آنا شروع ہوا تھا. اچھا، یہ اس سے پرانا ہو سکتا ہے پہلے کا. جی جی، اور شاید فیضان سنت میں یہ تھا واقعہ. یہ بڑا اس سے ایسی باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا بھی میسج آیا ہے. اچھا، کہ 81 سے جب سے اجتماعات شروع ہوئے تو گلزار حبیب میں اجتماع میں دعائے تصور مدینہ کا سلسلہ ہوتا تھا. جو آپ کو بھی پیغام ہے جی، سمجھ گیا. تو وہ ککری گلزار حبیب میں ہوتا تھا تصور مدینہ، اور مجھے یاد پڑتا ہر جمعرات کو ہوتا تھا. الحمدللہ بہت جذبہ تھا، لوگوں کا بھی ذوق دیکھنے والا تھا، جذبہ بہت تھا. اور دعا میں اتنا رونا دھونا ہوتا تھا کہ جس کو اپنے کہے نا کوہرام مچ جاتا تھا. اتنا رقت میں لوگ ہوتے تھے. اور یہی مطلب سوز و رقت نے واقعی دعوت اسلامی کو بہت جلدی دنیا میں عام کر دیا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا انداز ہے، بالکل انوکھا انداز. لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. زیارتیں بعض اوقات ہوتی تھی لوگوں کو، کیا کیا واقعات
सुनाते। उस वक्त तो ना मदनी बहारों का कोई शोबा था हमारे पास, ना कोई मतलब सोशल मीडिया, ना मदनी चैनल, ना इन चीज़ों का तसव्वुर। अब तशहीर के असबाब बढ़ गए तो इखलास के असबाब जो है ना, ये आगे समझ जाए। अब कुछ भी करो ना तो यूं लगता है कि यार ये बन जाता तो यादगार हो जाती, लोगों को नफा होता, अपना चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों उम्मत को नफा होगा। यूं जो दिल है ना, ये अपने को नफ्स मशवरा देता होता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। निगरान शुरा और अब्दुल हबीब भाई भी ब्रेडफोर्ड में जमा है, एक पैगाम भेजा है। जी सुनाइए। सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि यूके वाले अपने यहाँ 3 दिन इज्तिमा के बारे में सोच रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएंगे? अगर मैं नहीं आया तो क्या नहीं करेंगे 3 दिन का इज्तिमा? मेरे बाद क्या ये सब काम छोड़ देंगे आप लोग? आखिर मौत तो बरहक है। मैं तो पहली सब में हूं ना, जाने वालों के लिहाज से, उम्र के एतबार से। अल्लाह ईमान व आफियत के साथ मदीने में शहादत नसीब फरमाए। बाकी में कोई कोना मिल जाए आका के कदमों में तो क्या फिर नहीं करेंगे ये काम? क्या आपको ये याद नहीं कि मैं गालिबन गुलजार भी मैं ये कहता था, जब मैंने देखा ना कि जो मैं ही बयान करता था जुमेरात को आमतौर पे, दूसरे भी मुबल्लिग थे, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर मेरा नागा आमतौर पर नहीं होता था, हर जुमेरात को बयान होता था। तो जब मैं कहीं आगे पीछे होता, दौरे पर पंजाब इधर उधर जाता ना, तो गैदरिंग इज्तिमा की कम हो जाती थी। तो फिर जब मुझे इसका एहसास हुआ तो फिर मैंने ऐलान किया कि जो मेरे लिए आते हैं वो मत आया करें, और जो अल्लाह के लिए आते हैं वो मत जाया करें, वो इज्तिमा में आया करें। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो समझा कर काफ़ी यानी कि फ़र्क पड़ा। वरना हमारे ये होता है कि ये बोलेगा तो मैं सुनूंगा, ये आएगा तो मैं आऊँगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के लिए करना, अल्लाह की रज़ा के लिए, जो शरीयत के मुताबिक बयान करे उसको सुनना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तब 3 दिन का ऐलान कर दें जल्दी जल्दी, कब हो रहा है? माशाअल्लाह, नहीं, बहुत सादतमंद लोग हैं, देखो हिल भी नहीं रहे। नहीं, अभी आवाज असल में लेट पहुंचेगी ना। नहीं तो हाथों के इशारे अब हो पहुंची, सकते हैं अब ना। पहुंची, हलचल आ गई, अब पहुंचिए। बोले आप तो 3 दिन, 3 दिन की बात करते हैं हम, 3 दिन के बाद 3 दिन और देंगे मदनी काफिले के लिए। शरीक वही होगा हमारे यहाँ जो 3 दिन मदनी काफिले में सफर भी करेगा इंशाअल्लाह। आप ये क्या बोलते हो? तो अल्लाह के लिए करेंगे। 3 दिन इज्तिमा, 3 दिन हाथों हाथ मदनी काफिला इंशाअल्लाह। तो बात बनेगी, ऐलान आएगा ना जवाब, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में एक जज्बे का और वलवले का सैलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह कि यूके, लंदन, ये लोग 3 दिन के लिए इज्तिमा के बाद 3 दिन मदनी काफिले में सफर। तो यार हम लोग तो फिर भी यहाँ क्यों नहीं करें? हम भी करेंगे। सुभान अल्लाह। अभी इसको मैं क्या समझूं? 3 दिन के इज्तिमा के लिए हाथ उठा रहे हैं, या साथ में इज्तिमा के बाद 3 दिन के मदनी काफिले के मुसाफिर बनने के लिए हाथ उठ रहे हैं? अभी तारीख शायद तय नहीं हुई होगी, ये लोग मुशावरत हुई होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, मरहबा। मदनी काफिलों की भी रेल पैर हो जाएगी वहाँ। सुभान अल्लाह। वैसे भी वहाँ मदनी काफिले सफ़र तो करते हैं यूरोप में, तो यूके का नहीं मालूम। सफर करते हैं, लेकिन देखो ना सफर कहाँ नहीं करते जी। एक काफिला सफर करे तो भी कहलाएगा कि भाई मदनी काफिला सफर किया। 100 करेंगे तो भी तो बढ़ने की गुंजाइश तो है ना, बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। नहीं, पाकिस्तान में तो आपका ये है कि आपकी तरफ से कि हर इस्लाम भाई सफ़र कर हर माह 3 दिन, और यूके के लिए इज्तिमा हो तब। माशाअल्लाह। काश
تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، تو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، تو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، سر حشر سے کاش دستے شہ بدحا سے یہی چیز ملی ہو، دستے شہ بدحا سے یہی چیز ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ ماشاءاللہ حاجی علی اتاری رکن شورا بنگلہ دیش میں اسلام بھائی کے ساتھ ہیں، 3 دن کے اجتماع کی وہ بھی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ حاجی طاہر ساؤتھ افریقہ یہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی 3 دن کے اجتماع کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ یاد فرمائی کا، دعا بھی فرما دیں کہ میں یو کے بھی پہنچ جاؤں، بنگلہ دیش بھی اور ساؤتھ افریقہ بھی، اللہ کرے ایسی پھر طاقت ہمت آ جائے۔ خواہش تو ہوتی ہے لیکن
जान साथ नहीं देती, अब तो हिम्मत ही नहीं है। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 जून को होने वाले हज तरबीती इज्तिमा और हमारे जो महफिल मदीना का जो सिलसिला हो रहा है, तो लाहौर वालों ने तो ट्रेन बुक कराई है माशाअल्लाह, और वो तलबगारा ने चल मदीना एक्सप्रेस लेकर आ रहे हैं जी। साथ ही रुकन शुरा हाजी अजहर ने भी बताया था कि सियालकोट से भी काफिले जो ये आ गए माशाअल्लाह। वाह भाई, हाजी याफुर इस वक्त फर्स्ट, ट्रेन वाले तो एक ही है। हाँ, ट्रेन वाले एक ही है। फैजान मुहद्दिस आजम फैसलाबाद कभी से भी ट्रेन आ रही है इंशाअल्लाह। अच्छी है, तो अब पता चला यार, वाह। सियालकोट से बसें और हैदराबाद से भी बसों का भी माशाअल्लाह। ऐलान हुआ है माशाअल्लाह। और ये लाहौर वाले तो 3 दिन के लिए आ रहे हैं माशाअल्लाह, जुमा हफ्ता इतवार। वो क्या, अब इनका देखें, क्या 12 दिन के लिए आएंगे? फैजान मदीना में जगह है, जगह तो है, ऐसों के लिए रहने की शरण भी इजाजत है सही। जो दीन सीखने के लिए रुके। होश में हाजी याफुर, हाजी याफुर के इसमें एक्सप्रेस में से हो सकता है 12 दिन वाले भी मिल जाएं। अभी से अगर ये इनफरादी कोशिश करें ना, जी जी, तो इंशाअल्लाह कि हम भाई 12वीं शरीफ के निस्बत से 12 दिन फैजान मदीना से बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर घूमने घामने गए तो फिर आप खैर है, घर पे रहे। फैजान मदीना में रहना है और यहाँ सुन्नतें सीखनी है, जो भी जदवल हो इसका। हाँ, अगर जदवल वाले दारुस सुन्ना वाले बोले कि भाई 3 दिन फुला मस्जिद में रुकना है आपको, 3 दिन फुला मस्जिद में रुकना है, तो इनकी इताअत करनी है। ये फैसलाबाद से भी पैगाम आ गया, मुहद्दिस आजम एक्सप्रेस 3 दिन के लिए ये भी आ रहे हैं माशाअल्लाह। और मुल्तान से भी बस का आया है अब ये 3 दिन के लिए भी, ये भी बस लेकर आ रहे हैं। वाह भाई वाह, तो लंगर रजविया का मुंह खजाना भी भरना पड़ेगा, ये लाखों रुपए खा जाएंगे उसे। चलो नाजरीन सुन ही रहे होंगे, कभी आ रहे हैं। अब ज़िकादतुल हराम, ज़िकादतिल हराम में तो कोई सा मशहूर उर्स भी नहीं है बुजुर्गों का। मशहूर मतलब कि चलो वे न्याज करने वाले थे तो न्याज को इधर कन्वर्ट कर दें आप अपनी, लेकिन बहरहाल ये कि सारा साल न्याज तो हो सकती है। हुर्मत वाला महीना है, हाँ, माया हराम इसको बोलते हैं, हुर्मत वाला महीना, इज्जत वाला महीना। अवाम हलाल हराम, मस्जिदुल हराम इज्जत वाली मस्जिद जिसमें काबा है ना। मुहर्रमुल हराम इज्जत वाला मुहर्रम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। हाजी याफूर का पैगाम है कि 1 माह की तारीख भी इन्होंने यही रखी है। हो सकता है कि एक्सप्रेस में जो वो 1 माह वाले भी इस्लामी भाई साथ लेकर आएंगे वो। माशाअल्लाह, इन्होंने तो पहले से इश्तिहार भी जारी कर दिया। जी जी माशाअल्लाह। 5000 रुपए पर हेड टिकट वगैरह का भी लिखा हुआ था उसमें। जी जी, ये इन्होंने काम पक्का किया है। अब ये पता नहीं कि वन साइड 5000 टिकट है क्या है, या खाने का हो सकता है शामिल रखा हो। अब ये इन्होंने हिसाब किया होगा जो भी। माशाअल्लाह, आने जाने के अच्छा। नहीं तो यहाँ जो महीने के लिए या 12 दिन के लिए जो रुकेंगे फिर उनकी सीट तो खाली जाएगी ना। चलो जो भी है, शरीर रहनुमाई के साथ आपने चलना है। ये नहीं कि जो रुकना चाहे उसके पैसे जब्त तो देने पड़ेंगे, तो पहले से ही जो भी वो तय हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये है कार, लेकिन मैं हूं बेकार, क्योंकि ये कार मेरी नहीं है सरकार। मैं नहीं हूं सरकार, मैं हूं अत्तार। लेकिन आप हो जाइए होशियार और रहिए तैयार। लोगों का ये मानना है
کہ اگر کوئی شخص موٹر سائیکل یا کار کو رات کو کسی درخت کے نیچے کھڑی کر دے تو صبح اگر اس پر پرندوں نے بیٹ گن جو دل میں آئے وہ کہہ لیں، اگر وہ کر دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے خوش قسمتی کی، اور اس شخص کے لیے ایسا ہے جیسے خوش قسمتی نے اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص بہت جلد دولت مند ہو جائے گا۔ اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے انٹیریئر پنجاب میں لوگوں کا یہ ماننا ہے، کیا ماننا ہے بتاتا ہوں، کہ اگر پرندے کی بیٹ کسی شخص کے دائیں شولڈر پر گرے تو وہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اگر بائیں شولڈر پہ گر جائے تو وہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ دنیا میں بہت عجیب و غریب خیالات ہیں کہ بیٹ کے گرنے سے گاڑی پہ گرے تو دولت مند ہو جائے گا، رائٹ شولڈر پہ گرے تو خوش قسمت ہو جائے گا، لیفٹ شولڈر پہ گرے تو بدقسمت ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ بیٹ تو ویسے جو حرام پرندے اڑتے ہیں تو ان کی تو بیٹ ناپاک ہوتی ہے، جو حرام پرندہ اڑے نہ اڑے اس کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے۔ حلال پرندہ جو اڑتا ہے اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے، جیسے کبوتر، چڑیا، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ اور جو حلال پرندہ اوپر یعنی کہ نہیں اڑ سکتا، زیادہ نہیں اڑ سکتا، جیسے مرغی زیادہ نہیں اڑ سکتی، تو ان کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ وہ درختوں پر زیادہ تر یہ چیلیں بیٹھتی ہیں، کوے بیٹھتے ہیں، کہیں کبوتر بھی بیٹھتے ہوں گے، چڑیاں بھی ہوتی ہوں گی، تو یہ کہ ناپاک بیٹ بھی گرتی ہوگی، پاک بیٹ بھی گرتی ہوگی، تو اس میں اب یہ دولت مند بن جانا، یہ مطلب نہیں بولتے جس کو سنہرے خواب، تو سنہرے خواب بھی نہیں ہے، بدبودار خواب ہے، ایسے دولت نہیں ملتی، حرکت میں برکت۔ اور اسی طرح وہ لیفٹ شولڈر اور رائٹ شولڈر والی بھی بے بنیاد باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بدشگونی تو ہے نا لیفٹ شولڈر پہ، جیسے کبوتر کی بیٹ گری، اچھا تو اس کو نقصان ہوا، یوں کا ہاں نقصان ہوگا نا، خود بدقسمتی اس کی۔ ہاں یہ تو بدشگونی بھی ہوئی، اور بدشگونی تو جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ جانتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، یو کے بریڈ فورٹ سے، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں۔ ابھی امیر سنت نے مسجد کے آداب اور اس میں سونے کے تعلق سے بھی مدنی پھول عطا فرمائے۔ جاؤں گا امیر سنت یہاں اپنا وہ واقعہ بھی بیان کریں کہ جب آپ مسجد میں آتے تھے دوپہر کے وقت تو پنکھا نہیں چلاتے تھے، کیونکہ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے گھر میں تو ایک پنکھے میں 4 لوگ سو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں 4 آدمیوں کے لیے 4 پنکھے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر مسجد کی بجلی وغیرہ کے استعمال پر بھی آپ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ میں جن دنوں شہید مسجد میں تھا اور دعوت اسلامی کے شروعات کے دن تھے غالباً وہ، یا اس سے پہلے بھی شہید مسجد میں رہا ہوں میں امامت پر، یا ان دنوں کی بات تھی، تو ہم پہلے انجمن چلاتے تھے۔ بہرحال وہ انجمن کا ہو یا دعوت اسلامی کا ہو، پہلے چندہ تو میں کرنے جاتا تھا رمضانوں میں، اور زور کے بعد ہم نکلتے تھے مناسب وقت پر، کپڑا مارکیٹ کا اور پھیرا لگاتے تھے، زکاتیں وغیرہ جمع کرتے تھے اپنے دینی کاموں کے لیے، مدارس کے لیے وغیرہ۔ پھر وہ تھکا ہارا میں آتا تھا گرمیوں کے دن، میں پنکھا نہیں چلاتا تھا، شہید مسجد میں لمبا ہو جاتا تھا تھکا ہارا، لیکن مجھے یوں ہوتا تھا کہ میں یار
थक मैं गया हूँ, मेरा ये कोई इबादत तो मैंने करनी नहीं है। अगरचे मैं वहाँ का इमाम था, लेकिन मैं वो पंखा नहीं चलाता था, गर्मी होती थी। फिर बाद मुतवल्ली को मैंने देखा था कि वो आ जाता और पंखा चला देता था खुद ही। कोई डर लगता था कि यार मस्जिद है, अपना घर है। मैं जब सफ़र करता था, हैदराबाद वगैरह आना जाना होता था ना गाड़ी में, इस दावत इस्लामी के दौर की बात कर रहा हूँ, तो अपना पानी का जालोन साथ रखता था। जालोन कहें, गैलन हम लोग कहते हैं उसको, वो मदीना शरीफ वाले जालोन कहते हैं। तो मस्जिद में जैसे कहीं रास्ते में रुके, पेशाब वगैरह किया, तो मैं हाथ धोने के लिए भी मस्जिद में जो ये वजू के नल्ले उसमें धोने से कतराता था। मैं अपना जो जालोन होता था उसी का पानी इस्तेमाल करता था हाथ धोने के लिए। ये तो रजा ने देखा होगा, आपको याद हो तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि मस्जिद के ताल्लुक से मैं बहुत पुरानी मेरी हुस्सासियत होती थी कि मस्जिद को देना है, मस्जिद का लेना नहीं है। मस्जिद की चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपनी वजह से अपने ज़ाती इस्तेमाल की हद तक मैं मतलब काफ़ी बचने की कोशिश होती थी मेरी। अब ये सारी बस माजी की यादें हो गई। अब तो मेरे जो भी हैं, जो हशर कर रहे हैं मस्जिदों के अमवाल का, जो तब ये सही फरमाया आपने कि एक पंखे में पूरा कमरा, एक पंखा और सब सोए हैं, सबको नींद भी आ रही है। लेकिन अब ये कि ये हमारे तलबाए किराम भी किसी तरह पीछे नहीं है। जामियतुल मदीना का दौरा करें तो गश पर गश लगे अपने को, एक एक पंखे में एक इधर सोया एक इधर सोया, बिल्कुल ये नहीं है देखी भाली बातें हैं, बिल्कुल लाइन सर ये सोए, लाइन सर एक एक के सर पे पंखा घूम रहा है। इनको खुदा का खौफ नहीं है यार कि एक पंखा जबकि दूसरों को हवा पहुंचा रहा है। यार ये कौम का चंदा है, 1 टका तो देना नहीं है, आधा खाना है आधा गिराना है। ये भी कौम के चंदे को गिरा रहे हैं। वैसे भी माल जाया करना हराम है, लेकिन अब कौम का चंदा यार इसको गिरा रहे, गिराया और अब अगर उठा के खा लिया या किसी ने खा लिया या ये किसी गाय बकरे को खिला दिया, अगर ये खाने जैसा नहीं है लेकिन तो वो सूरतें मौजूद है। लेकिन जनरली इस तरह की ग़िज़ाएं फेंक दी जाती हैं। आप बोलो रोटियां तो बिक जाती हैं, अरे भाई 10 रुपए की रोटी जो है ना एक, ये 10 रुपए की 100 रोटियों के भी 10 रुपए नहीं आते होंगे जब ये बिकती है ना उसी टुकड़े में। ये बिक जाती है तो ये थोड़ी बिकी जाती है कहलाना, उसके पैसे क्या आते हैं उसके, भी कितनी बिकती है और कितनी फिकती होगी। तो है तो बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत है ना। दीन सीखने वालों की जो मजहबी तबका कहलाता है उसकी मैं कैफियत बता रहा हूँ। मस्जिद में चोर डाकू आकर पनाह नहीं लेते, ये नमाजी आकर बैठे होते हैं, सोते होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, पंखा चल रहा होता है या पंखे घूम रहे होते हैं इनके सरों पर, कोई इनको बोल भी नहीं सकता। मौलाना बेचारे क्या बोले, मौलाना बोलेगा तो इसको निकाल देंगे, तो वो भी डर रहा होता है। और ये कमेटी वाले बैठे बैठे हा 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 कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते होंगे मस्जिदों का पता तो नहीं, लोग बातें तो कर रहे होते हैं दुनियावी, हंस भी रहे होते, जोर जोर से हंसते भी देखे, लेकिन कोई शऊर नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई एहसास नहीं है, अपना घर नहीं है, अल्लाह का घर है। कि करीब कुर्ब क़यामत की निशानियों में से कि मस्जिद में दुनिया की बातें होंगी। और ये भी हदीस में फरमाया कि तुम ऐसों के पास मत बैठना, इनको खुदा से कोई काम नहीं है। ये दुनियावी चौपाल जो लगाते ना, ये बातें कर रहे होते हैं इधर की उधर की, सियासत की या दहशत गर्दियों की, पता नहीं क्या क्या लगे पड़े होते हैं, तबसरे हो रहे होते हैं। तो जो दुनिया की बातें मस्जिद में कर रहे होते हैं इनको खुदा से कोई काम नहीं है, इनके पास मत बैठो, इनके साथ बैठने से भी हदीस पाक में रोका गया है। और ये होते दाढ़ी वाले, हाँ इधर पेशानी पे सजदे का निशान होता है और ये इधर उधर के लगे होते हैं, जैसे हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे लिए शरीयत और है और आम लोगों के लिए शरीयत और है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो जितना जानता होता है उसकी बाद वक्त पकड़ ज्यादा होती है।
تو اس لیے مہربانی کر کے مسجد کو مسجد سمجھیں، مدرسے کو مدرسہ سمجھیں، اور گھر میں بھی ضائع کرنے کی اجازت تھوڑی ہے کہ اگر ایک پنکھے میں 4 آدمی 2 آدمی 3 آدمی سو سکتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی مطلب ایک ادھر سو گیا اس کمرے میں، ایک ادھر جا کر لیٹ گیا، پنکھا چلا لیا، جبکہ ایک پنکھے میں گزارا ممکن ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی اسراف تو ہوگا نا، گناہ تو اس کا ملے گا نا، پیسے لگتے ہیں بجلی پر، مفت تو نہیں ہے نا، ہاں ضرورت ہے، کوئی بھی وجہ ہے، جائز وجہ ہے، اور الگ کوئی سوتا ہے ایک پنکھے کے نیچے ایک ادھر، تو وہ جائز ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ صرف سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے اپنی، اور یوں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اے سی کے بھی یہی حال ہے، ادھر بھی اے سی چل رہا ہے، ادھر بھی اے سی چل رہا ہے، جہاں مال مفت دل بہرحم، مسجدوں میں یا جہاں دفاتر میں مکاتب میں اے سی بے موقع بھی ٹھکا ٹھک، گرمی ہے نہیں ہے، کم ہے زیادہ ہے، بس چل رہا ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ایک آدمی ہے چاہے 2 آدمی ہے، چلے گئے تو بھی چل رہا ہے، پنکھے چل رہے، بتیاں جل رہی ہیں، یہ عام مطلب۔ اور جہاں یو کے سے سوال آیا، یو کے میں تو سنا تھا، پتہ نہیں کوئی اصلاح ہوئی ہے نہیں، حاجی عبدالحبیب نے بتایا تھا کہ تم دیکھو تو بے ہوش ہو جاؤ گے، یہ پوری مسجد کی لائٹیں ایک سوئچ پر ہوتی ہیں، ایک سوئچ آن کیا ساری مسجد جگمگ جگمگ کرتی ہے، جو آیا اس نے سوئچ آن کر دیا، اب بھلے یہ اس کو ضرورت یہاں بتی کی ہے، وہ ساری مسجد جگمگا رہی ہے، پہلے تو یہ تھا، اب اللہ کرے کچھ دعوت اسلامی والوں نے کوئی ترکیبیں بنائی ہوں، تو یہ قوم چندہ دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں، ہم مسلمان ہیں اور شریعت کے پابند ہیں، جو شریعت اجازت دے وہی کریں گے۔ اب میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جہاں 1 بلب کی ضرورت ہے تو وہاں 1، جہاں 100 کی ضرورت ہے 100 بلب جلائیں، اور 1 کی بھی ضرورت نہیں تو 1 بھی نہیں جلائیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلیٰ حضرت کا جزیہ موجود ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ کمرہ جو ہے اس میں باہر کی روشنی آ رہی ہے، بلا وجہ کمرے کو بند کر دیا، بلا وجہ، اور اب بتی جلا لی اندھیرا دور کرنے کے لیے، اس کو اعلیٰ حضرت نے اسراف لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ اور جس اسراف میں مال ضائع ہوتا ہے وہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پرواہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے بجلی صرف ہو رہی ہے تو اس کے پیسہ خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے اس پر، چاہے اپنی جیب کا ہو چاہے مسجد کا ہو، خرچ تو ہو رہا ہے نا اپنی جیب کا۔ یہ تھوڑی کہ آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے آپ کا ہے، اس کو یوں پھاڑ کے پھینک دیا، جائز تھوڑی اس طرح اپنے مال کو ہاتھوں کر کے نقصان کرنا، ضائع کرنا۔ آپ کا ہاتھ ہے انگلی کاٹ دی، جائز تھوڑی ہے بلا وجہ اس کو کٹ لگا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابراہیم بھائی کا سوال ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہے؟ جی ہاں، کما تدین تدان، یہ مفہوم یہی بنتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ اپنے خطبے میں بھی ہے، خطبات رضویہ میں ہے، کما تدین تدان۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ اگر شاگرد کی اصلاح کرنی ہو تو سب کے سامنے کی جائے یا الگ سے کی جائے؟ اگر شاگرد سینسیٹیو ہو تو اس میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟ موقع کی مناسبت سے، بعض اوقات یہ کہ سب کے سامنے کرنی ضروری ہوتی ہے، اکیلے میں وہ آرگومنٹ کرتا ہے، سدھرتا بھی نہیں ہے، تو پھر شاگرد ہے، اب اس کو ادب سکھانا ہے، تو یہ استاد کی وہ ثوابدید پر ہے کہ یہ کس چیز کو مناسب سمجھتا ہے، ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ خار بازی اتار رہا ہے، سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے تو گناہ گار ہے، اور ایسا نہیں ہے، مقصودی اصلاح ہے۔ جیسا موقع، پھر جیسی غلطی، بعض غلطی ایسی ہوتی ہے کہ سب کے سامنے بتا دی تو کوئی گلٹی فیل نہیں کرتا، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہے سب کے سامنے بتائی تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ تو جیسی غلطی، جیسا موقع، جیسی ضرورت، تاہم پیچھے سے الگ سے اصلاح کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ بارہا یہی ہے کہ
اصلاح سب کے سامنے کی تو اس نے مطلب اس کی اصلاح نہیں کہ الٹا بگاڑ پیدا کیا. اکیلے میں اصلاح کی تو اس کو سنوار دیا, زینت دے دی. اس طرح کے خیر تو صحابہ کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ جس نے سب کے سامنے کسی کی کو نصیحت کی تو اس نے اس کو خراب کیا, اور جس نے الگ سے اس کو نصیحت کی تو اس نے اس کو زینت بخشی, نہ اس کو سنوارا, ڈیکوریٹ کیا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مرشدی, آج الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے اسکولنگ سسٹم دارالمدینہ کے کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ اپنے ساتھ کچھ پلے کارڈز بھی لے کر آئے ہیں اور اس پر کچھ لکھ کر آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا لکھ کر آئے ہیں. کچھ پڑھیں گے بھی کیونکہ کافی زیادہ ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا لکھ کر آئے ہیں. سبحان اللہ. مجھے اپنی اور سارے دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. مدنی پھول لکھا ہوا ہے. اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کیجیے. بچے آپ کا سرمایہ ہیں, ان کی اچھی تعلیم آپ کی کامیابی ہے. سبحان اللہ. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. عطار ہمارے رہبر ہیں, عطار ہمارے رہبر ہیں, عطار ہمارے مرشد ہیں, ہم خوش نصیب ہیں. عطار ہمارے مرشد ہیں, ہم خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. نگاہ مرشد میں ایسی تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. کہہ دو مرشد چل مدینہ, کہہ دو مرشد چل مدینہ. مرشد عطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میری پیاری دعوت اسلامی اولیاء کا فیضان ہے. سبحان اللہ. I must strive to reform myself and people of the entire world inshallah azza wa jal. سبحان اللہ. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کیجیے. بچے آپ کا سرمایہ ہیں, ان کی اچھی تعلیم آپ کی کامیابی ہے. سبحان اللہ. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ. یہاں پر پیارا مدنی پھول بھی لکھا ہوا ہے. پانی نعمت ہے, اس نعمت کو ضائع مت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. فیضان صحابہ اہل بیت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. الحمدللہ. یا مرشدی, آج ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں جو آپ سے سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں. آئیے ان کے کچھ سوالات آپ سے, جو ان کے سوالات جو آپ ان کے ذہنوں میں ہیں, ان کے جوابات آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشد, میرے آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ اگر سچ بولنے پر ڈانٹ پڑنے یا پٹائی لگنے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. سانچ کو آنچ نہیں. مرشد, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے نماز پڑھنے مسجد جا سکتے ہیں؟ اگر سمجھدار بچے ہیں جو نماز کو سمجھتے ہیں, صفیں خراب نہیں کرتے, ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہیں, شور شرابے نہیں کرتے ہیں, گندگیاں نہیں کرتے, ایسے سمجھدار بچے مسجد جا سکتے ہیں.
नमाज समझते हैं। बाकी ऐसा छोटा बच्चा कि जिसके बारे में यूं ख्याल जम जाए कि तो पेशाब वगैरह कर देगा, इसको पता तो चलेगा नहीं, तो मस्जिद में उसको लाना हराम। जिसका ज़न्न गालिब हो कि ये मस्जिद में पेशाब कर देगा तो उस मस्जिद में लाना हराम। और ऐसा बच्चा कि जिसके बारे में ये है कि ज़न्न गालिब नहीं है कि ये पेशाब कर देगा तो ला सकते हैं, लेकिन मकरूह तंजीही। तो मस्जिद में बच्चे मतलब कुछ ना कुछ कर देते हैं बाज़ औक़ात, और ऐसे बच्चे, बड़े बच्चे जो समझदार हैं, नमाज को समझते हैं, उनको तो लाने में बल्कि लाना चाहिए उनको। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े बच्चे भी है ना, ये आपस में जब एक से ज़्यादा होते हैं ना तो बातें करते हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दूसरे नमाजियों के लिए भी मसाइल का सबब बनते हैं। तो फिर ऐसों को भी मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। अकेला शरीफ बनकर रहता है तो फिर अकेला लाया जाए। जब जहाँ दुकेले हों दूसरा मिले तो फिर दोनों को डांट कर झाड़ कर नहीं, किसी भी हिकमत अमली से इनको या तो अलग अलग कर दिया जाए या फिर वो घर चले जाएं। इस तरह की कोई तरकीब कर ली जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी अगला सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुर्शिद, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या जिस बच्चे को अंधेरे में डर लगता है उसे क्या करना चाहिए? या मुकद्दिमू, जो जंग या किसी खौफ की जगह पर बेचैनी की हालत में हो तो वो इस मुबारक नाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, कसरत उसकी करे, ज़्यादा पढ़े तो इंशाअल्लाह वो खौफ उम्मीद है कि दूर हो जाएगा। और या वाहिदो का भी लिखा है कि ये मदनी पंसूरा 255 पर है, या वाहिदो 1001 बार पढ़ना है उसको, जिससे अकेले में डर लगता हो वो अकेले में पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसके दिल से खौफ जाता रहेगा। ये मदनी पंसूरा पेज नंबर 255 और या मुकद्दिमू जो मैंने पढ़ा वो है मदनी पंसूरा पेज नंबर 256 पर। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या मुर्शिदी, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस बच्चे को अपना सबक याद नहीं होता तो वो ऐसा क्या करे कि उसे अपना सबक याद हो जाए? सबक याद करे, याद करते नहीं है तो याद नहीं होता है, या कम करते हैं याद, थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर खेलते हैं, मजाक मस्करी करते हैं। तो यकसुई के साथ याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा। और दावत इस्लामी की हर किताब जो है जो छपती है, रिसाला किताब, उसके शुरू में एक दुआ लिखी होती है, वो पढ़ लिया करें। वो पढ़ के फिर किताब पढ़ना या सबक याद करना शुरू करेंगे तो अल्लाह करेगा सबक याद हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपको पता है फलों का बादशाह कौन है? ये बच्चे बताएंगे, जमा हुए ना कि जंगल का बादशाह तो शेर, फलों का बादशाह कौन? फल, फ्रूट। जिसको पता वो हाथ उठाएगा और हाजी अमीन इसको 100 रुपया इनाम देंगे जो इसका जवाब सही देगा। इंशाअल्लाह एक से जवाब लेंगे। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। सवाल अमीर सुन्नत ने सवाल किया है, फलों का बादशाह किस फल को कहा जाता है? कौन जवाब देंगे? बोलना नहीं अभी, जिसके पास माइक हो वही बोलेगा। जी जी, ये सारों को पता है। एक साथ ले लें पापा जवाब। मीठा मीठा हप्पा होता है ना, कुरो चुंदाई भी है, सेब बोलते हैं, केला छोटे बच्चे को जरा दे दें। सस्ता फल केला है गरीबों का। बड़ों ने भी हाथ उठाए हैं। चले सैयद साहब से जवाब लेते हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 200 देने पड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलों का बादशाह आम है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाजी अमीन 200 रुपया कटो, मैं भिजवा दूंगा आपको इंशाअल्लाह। ये मेरी तरफ से नजर है, सैयद ज़ादा है, नजराना मेरी तरफ, आपकी तरफ से मैं पेश कर। जज़ाकल्लाहु खैरा। वइयाकुम।
माशाल्लाह दारुल मदीना कोरंगी कैंपस के मदनी में स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हुए हैं, तो ये सारे मिलके हर सहाबी नबी वाले नारे भी लगाना चाहते हैं, तो आइए इनसे नारे सुनते हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। इस वक्त पुर्तगाल के शहर अवेरो में हाजिर हैं और कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का मशहूर सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि कहा जाता है कि खाने में नमक जो है वो सरदार की हैसियत रखता है, इसकी क्या वजह है? आज तो बादशाहों का सिलसिला है, सरदारों का। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे सालन का सरदार नमक है। हवाला इब्न माजा। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मिराज जिल्द 6 में इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यहाँ सरदारी से मुराद कम खर्च होना कनाअत का बाइस होता है। मकसद ये है कि अगर चेक, खजूर, शक्कर, घी से भी रोटी खाई जा सकती है, मगर नमक से रोटी खाना मुफीद भी है, आसान भी, कि नमक आसानी से मुयस्सर हो जाता है। सालन के आखिर टेस्ट तो नमक से बनता है, नमक के बगैर सालन, ये बेचारे ब्लड प्रेशर हाई जिनका होता है ना, उनके लिए बड़ी आजमाइश होती है कि नमक की परहेजी होती है उनकी। लेकिन अब ऐसे नमक निकले हैं जो खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको भी। और नमक में वो जो नमक होता है ना, पिंक सॉल्ट, ये घर में सबको पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी मिल जाता है, तो ये अच्छा होता है नमक। बाकी ये प्योरीफाइड जो नमक होता है, ये कहा जाता है इसके नुकसान बताए जाते हैं, लेकिन ये कि खाने की इस्लाह हो जाती है इससे, और इसका कोई सवाल करे इसको मना भी नहीं करना चाहिए खाने के। जैसे पड़ोसी लगा के थोड़ा नमक दे दो, खाने में डालना है तो उसको दे दिया जाए, इसका मना ना किया जाए कि ये कि जो खाना इस नमक के जरिए इस्लाह की गई तो इसका सदका करने का सवाब मिलेगा। इस तरह की फजीलत हदीस पाक में है। कश्मीर में भी हमारे रुकन शूरा जो है वो तलबगार हैं चल मदीना के, वहाँ के इस्लामी भाइयों के साथ, और वहाँ वाले भी जो है वो पोस्टर लिए बैठे हैं, क्या बात कि इनको भी चल मदीना होना है। अच्छा, तलबगार हैं, तलबगार, आने वाले नहीं है वो, अल्लाह कुछ भर भरा के गाड़ियाँ। चलो, हमारे कश्मीर के सूबाई, ये तो जी जी, ये कश्मीर। अच्छा, आज ये मंसूर ये वहाँ पहुँचे हुए। जी जी, सैयद जुनैद भी तशरीफ फरमाए, सैयद साहब। वाह भाई। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक पैगाम पहुँचाते हैं, कंजुल मदारिस का पैगाम। शायकीन और तालिबीन के लिए दावत इस्लामी की तरफ से, जामियातुल मदीना की तरफ से, कंजुल मदारिस बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी कि अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लियतुश शरिया कोर्स शुरू होने जा रहा है। आलिम दीन बनने के लिए बहुत खूबसूरत कोर्स है, और ये क्लास उन हजरात के लिए है जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जजेस हैं, वकला हैं, और इस तबके के लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने का बेहतरीन मौका अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़राहम किया जा रहा है। कराची में, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में इब्तदाई तौर पे इसके दराजात शुरू हो रहे हैं। ये कंजुल मदारिस बोर्ड की तरफ से हमारा ऐलान था कि इस तरह जो यूनिवर्सिटी के जो हैं स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल इदारों के हैं, तो इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये मौका है, और ये गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी दोनों हमारी ब्रांचेस में
یہ 4 سالہ کلیت الشریعہ کورس یہ شروع ہو رہا ہے. اس میں ایڈمیشن کی درخواست پیش کی ہے. کلیت الشریعہ. اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. کیا شوہر بیوی کی میت قبر میں اتار سکتا ہے؟ جی ہاں، اتار سکتا ہے. بارش کے لیے دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ کس جانب رکھنا مستحب ہے؟ زمین کی طرف. کیا مچھلی میں خون ہوتا ہے؟ جی نہیں. خشک سالی ہو، بارش کی ضرورت ہو، گرمیاں جیسے شدت پر ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اناج کی تنگی ہو گئی، تو اس وقت جو دعا استسقا، یہی کہ پانی مانگنے کے لیے دعا مانگی جاتی نا، اس میں ہتھیلیاں جو ہے اس کی پشت آسمان کی طرف یہ اور ہتھیلی یہ زمین کی طرف. جیسے ہمارے یہاں دعا استسقا جمعے کی نماز کے بعد ہوئی تھی تو ہتھیلیاں زمین کی طرف رکھی گئی تھی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت غلام مجتبیٰ عطاریہ دھنوٹ، ام غزالی نیو کراچی، عبدالرزاق عطاری بہاولپور، احمر عارف عطاری منڈی بہاؤدین، طاہر محمود پاکستان ایئر فورس اسلام آباد، محمد شفیع ڈیرہ غازی خان، بنت رفیق کاموکی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام طاہر محمود پاکستان ایئر فورس اسلام آباد. انہیں تحفے میں 12 ماہ کی ماہ نامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے انہیں 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہ نامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا. کلرفل. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور جوابات جو ہے اگلے ہفتے اذان عشاء تک دینے. سوال نمبر 1، جنات کس کی اولاد میں سے ہیں؟ سوال نمبر 2، مہمان کو دروازے تک خود رخصت کرنے کے لیے جانا کیا ہے؟ سوال نمبر 3، سالن کا سردار کس چیز کو کہا گیا ہے؟ شوال المکرم میں 6 روزے رکھنے والوں کی نیت ہے. اسلامی بھائی 29,120 اور اسلامی بہنیں 27,276. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 56,396. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. کلیت الشریعہ دعوت اسلامی کے دینی تعلیمی بورڈ کنز المدارس نے BA یا اس سے زیادہ دنیاوی تعلیم یافتہ افراد کے لیے 4 سالہ عالم کورس اسلامک اسکالر کورس بنام کلیت الشریعہ لانچ کیا ہے، جس کا آغاز 1 جون یعنی 1 جون 2022 سے پاکستان کے 5 مخصوص جامعۃ المدینہ بوائز اور 3 جامعۃ المدینہ گرلز میں ہو رہا ہے.
اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 3.5 گھنٹے کی ڈیلی کلاسز ہوں گی اس میں. سبحان اللہ. یا اللہ پاک، جو ابھی اعلان ہوا کلیت الشریعہ کورس کا، تو جو میرا مدنی بیٹا مدنی بیٹی اس میں داخلہ لے، کسی کو اس کے لیے تیار کرے، الہ العالمین اس کا ایمان سلامت رہے، برے خاتمے سے بچے، اور اس وقت تک نہ مرے جب تک حج نہ کر لے، مدینہ نہ دیکھ لے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ کر لے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہفتہ وار رسالہ امیر اہل سنت سے جنت کے بارے میں سوال جواب مطالعہ کارکردگی. پاکستان میں جو اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے وہ ہے، پڑھنے والوں کی تعداد 15,36,220، 15,36,220. اور اسلامی بہنوں کی تعداد ہے پاکستان میں 8,39,631. اوورسیز اسلامی بھائی جو پاکستان سے باہر کے بیرون ملک اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,31,231. اور اسلامی بہنوں کی تعداد 1,58,499. مجموعی مطالعہ کارکردگی یعنی پاکستانی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور اوورسیز اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب کی ملا کر جو ہے وہ یہ ہوئی 26,65,581. ماشاءاللہ. علم میں اضافے کی دعا، رب زدنی علما، جو اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کرنے کی دعا. جزاک اللہ خیرہ. واہ بھائی واہ، بچیوں نے کیسے پیارے پیارے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے. ماشاءاللہ. یہ خیرہ کے آخر میں ہا بنی ہوئی تھی یا کیا بنا ہوا تھا سمجھ نہیں آئی. دکھا دیں دوبارہ. جی ہاں تھی. ہاں تو ہا نہیں آ گیا. خیرہ، خیرہ کے اوپر یعنی 2 زبر ہیں. جزاک اللہ خیرن، خیرن، جزاک اللہ خیرن، الف اور 2 زبر. ہاں تو 2 زبر نہ بھی لگائیں تو جزاک اللہ خیرہ اسٹاپ آ جائے گا نا. تو ہاں یہ ہا جو بنی ہوئی نا، اچھا یہ آیت کی علامت بنائی ہے، آیت کی علامت اوپر توئی بنا ہوا ہے. تو یہ مطلب قرآنی آیت تو نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ یہ حدیث پاک میں یہ الفاظ. جس نے جزاک اللہ خیرہ کا اس نے غالباً پورا شکر ادا کر لیا، یا اسی طرح کا حدیث پاک میں کچھ ہے مضمون. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی ملتی ہے اور پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اب اس ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار. ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے. ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ الکریم اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 126 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اس کو بار بار حج کی سعادت دے. اللہم آمین. اور بار بار میٹھا مدینہ دکھا. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ رسالے بھی ہاتھ میں ہیں. کیا بات ہے. تیار ہیں وہی ایکسپریس والے، تو پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالیں گے یہاں کر. شیطان کی تو خیر نہیں ہے. فیضان مدینہ میں داخلہ بند شیطان کا. کاش نہیں. یہ ویسے جیسے آتے ہیں نا پاپا، تو سنا ہے چوک درس، تو ٹرین میں درس، تو پلیٹ فارم پہ درس، تو دھوم دھام ہوتی ہے آتے ہوئے بھی. آتے وقت جی جاتے وقت تھکن اتارتے ہوں گے یا کرتے ہیں پتہ نہیں. مگر یہ جو بھی 3 دن کے لیے آئیں گے نا، وہ 3 دن والا میرا مدنی بیٹا وہ ہوگا یا جو فیضان مدینہ سے باہر نہیں نکلے گا. باقی یہ بازاریں پٹی پڑی ہوتی ہیں، ان سے کیا گلیوں بازاروں میں گھومیں گے، سمندر دیکھنے جائیں گے، سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں گے. تو 3 دن فیضان مدینہ میں پھر یوں گزارنا ہے تو پھر آپ گھر پہ ہی رہیں. آنا ہے
ہمارے فیضان مدینہ میں تو 3 دن آپ کو یہیں رکنا بھی ہوگا، تو پھر 3 دن کہلائیں گے نا آپ کے فیضان مدینہ کے لیے. باہر نہیں نکلنا ہے. باہر نکلنے کی صورت میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی مدنی حلقہ وغیرہ کچھ ہے نہیں، تو ایسے موقع پر صرف یہ پوری جو گلی ہے نا، یہاں کئی دکانیں اسٹال وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں. یہاں آپ کو کوئی پرچیزنگ وغیرہ کرنی ہے تو بس اس کے اندر کر کے آپ اندر، روڈ پہ نہیں جانا ہے. اس طرح یہ پیچھے جو گلی مجاہدین مسجد جو ہے، اس کے بعد جو گلی پار نہیں جانا ہے آپ کو. تو اس طرح انشاءاللہ آپ 3 دن یہاں گزاریں گے تو پھر آپ سمجھو کہ ہمارے 3 دن کے لیے ایک طرح سے مہمان. اور ان کی مہمان نوازی کے لیے جو آپ نے لنگر رضویہ کا جو فرمایا تھا، ہاں یہ دیں گے، وہ اپنا کھائیں گے. یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نہیں وہ سیٹیں کم، ٹکٹ کم نہ ہو جائیں آپ کے. آئیں گے نہیں، گھبرا جائیں گے. 5000 بھی دو اور پھر کھاؤ بھی ادھر اپنا. نہیں، آپ کی یعنی کہ اخلاقی طور پر جی اپنی جیب میں کوئی یہ نہیں. اگر حساب بھی لگاؤ گے تو یار آج کل مہنگائی کتنی ہے، دن میں کم از کم بھی یا زیادہ کتنا ہے، 1000-1200 کا تو کھا لیں گے نا. 400 روپے ہم نے نکالا ہے پر ٹائم پر ڈے، اور تقریباً ہم نے 3 دن کا جو اپروکس حساب لگایا 48 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. 48 لاکھ روپے یہ سب جتنے بھی آئیں گے. جی 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 48 لاکھ روپے اونلی 3 days. 3 days. اتنے کون دے گا اپنے یار پیسے؟ یہ اب میں دیکھو ایکسپریس والے کیا کرتے ہیں. ویسے آپ کے مدنی بیٹے سنتے ہیں نا وہاں پر، تو فوراً حاجی عبدالحبیب بھائی نے مجھ سے مانگا نا کہ بھائی آپ بتائیں، تو ماشاءاللہ یہ کہ انہوں نے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں. اور ویسے بھی جیسا آپ فرماتے ہیں تو یہ فیضان مدینہ میں ایک بڑی تعداد اس طرح کا آمد و رفت تو یہ رہتا ہی ہے ہمارے پاس. تو اگر یہ لنگر رضویہ کا جو معاملہ ہے یہ اس کو آباد ہی رکھیں ہمارے. اس کو آج بھی تو انشاءاللہ سحری کا اور انتظام ہوگا. وہ ایسے یار آزمائش میں ڈالتے ہیں، سحری والے بیٹھ جاتے ہیں. سحری والے گنتی کے ہوتے ہوں گے، روزہ اتنی گرمی میں اتنے سارے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتے، سارا کھا جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ہوتا ہے، اب کیا کریں، سمجھتے نہیں. اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، منع کرتے ہیں تو بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہم ظاہر دکم پیل تو کر نہیں سکتے. ان کو سمجھنا ان کو چاہیے کہ اتنا پھر لوگوں کے لیے، ہم آپ کے لیے دیکھو نا، لوگوں سے خیرات مانگ رہے ہیں ایک طرح سے. آپ نے کہا نہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں نہ کچھ مطلب دیتے ہیں، اور بس کھا جاتے ہیں الٹا. ایسا نہ کریں، بلکہ دیں یار. سارا سال ضرورت پڑتی رہتی ہے. جیسے یہ 48 لاکھ کا اسٹیمیٹ آ گیا، تو اس طرح وہ ایونٹ آ جاتے ہیں ہمارے یہاں. بڑی راتیں آتی ہے، رمضان میں تو کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے. یہ ہمارا لنگر رضویہ یہ ہمارے ذاتی نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں پر اس کے کھانے نہیں لے جاتے ہم لوگ، یہ آپ ہی لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ اس میں ضرور ہو سکتا ہے ایکسپریسوں والے جو آ رہے ہیں یا بسوں والے آ رہے ہیں، یہ اب بھی اپنے آپ ترکیبیں بنا کر یہ جھولیاں بھر کے ہم کو لا کر پیش کر دیں کہ بھئی اتنے لاکھ لو، اتنے لاکھ لو، اور بولو. کیا پتہ لے کر ہی آئیں. ابھی ٹینشن مت کرو، ہم جو ہیں آپ کے کماؤ پتر انشاءاللہ آپ کو ٹینشن میں ہی ڈالیں گے. آپ کا خزانہ بھرا رہے گا لنگر رضویہ کا انشاءاللہ. دیکھو وقت بتائے گا. اصل پیسوں کا معاملہ ایسا ہے نا کہ آدمی دیتا ہے تو آہ کر کے، اور لیتا ہے تو واہ کر کے. آہ نہیں کرنا، واہ کر کے دینا. رائے خدا میں دیا، یہ آپ کو مرنے کے بعد پتا چلے گا. اوہو تھوڑا کیوں دیا، زیادہ دیا ہوتا تو آج مزے ہوتے. یہ میں آپ کو جو بھی کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے. یہ تو اس کے فضائل تو حدیثوں میں کتنے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے، پھر کھانا کھلانے کے. ہمت کیجئے اور ضرور ہمارے اس لنگر رضویہ کو کا خزانہ جو ہے اس کا منہ بھر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ حاجی یافور جوش میں ایک شخصیت نے 5 لاکھ کا اعلان کیا ہے کہ وہ لنگر رضویہ کے لیے. سبحان اللہ. بھائی ان پر خرچہ تو زیادہ ہوگا ایکسپریس پر شاید. چلو ماشاءاللہ بارش کا پہلا قطرہ، یا اللہ پاک پنجدن پاک کے صدقے میں ان کے سارے خاندان کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. جنہوں نے ہم کو 5 لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اور بڑھا دیں. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا.
اور بھی جو دینا چاہے ہاں، وہ سب کو بالکل، دعا دیتے سب کو یا اللہ پاک ہمارے لنگر رضویہ میں جب بھی جو کوئی جمع کروائے جو بھی اس میں دے اپنی حیثیت سے، یا اللہ پاک ان کی جیب بھری رکھنا، آمین. اس کا ہاتھ یوں رکھے دینے والا، یہ لینے والا نہ بنے. یہ زکوٰۃ دے، زکوٰۃ لینے والا نہ بنے. راہ خدا میں دے اور دوسروں سے یہ مانگنے والا نہ بنے. اپنے در کا محتاج رکھ، کسی غیر کا محتاج نہ کر. اچھا اس میں دیکھو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، زکوٰۃ کا تو میں نے ضمناً تذکرہ کر دیا. اس میں زکوٰۃ نہیں دینی، صاف پیسہ دینا ہوتا ہے. غریب امیر سبھی کھا رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہمارے آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس جو موجود نیکیاں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرے، ان سب کا اجر و ثواب اپنے کرم کے شان عنایت فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم ہمارے غوث الاعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو لنگر رضویہ میں مالی تعاون کریں یہ سارا ثواب ان کو بھی عطا فرما دے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین گناہوں کی بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرما. مولا کریم برے خاتمے سے بچا، اندھیری قبر کی وحشتوں گھبراہٹوں سے بچا، بلکہ نور مصطفیٰ کے صدقے ہماری قبر کا اندھیرا دور فرما. تا حشر ہماری قبر جگمگاتی رہے. روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفی. تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی. یا اللہ پاک گرمیوں کی شدت میں بارشوں کی تنگی، اناج کی تنگی جو ہو رہی ہے سب دور ہو جائے. اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے. یا اللہ پاک ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا کر دے. یا اللہ پاک جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں وہ بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار ہیں وہ بیٹا پائیں اور عافیت کا معاملہ ہو. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. اے اللہ پاک
बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़ी मिले, मकरूज़ों के कर्ज़े उतरें, जिनकी रकमें फंसी हैं इनके हुकूक मिलें। या अल्लाह पाक जिन पर झूठे केस बने ख़त्म हो जाएं, मज़लूम कैदी रिहा हो जाएं। या अल्लाह पाक जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं नेक रिश्ते नसीब हो जाएं। इलाहुल आलमीन सब पर रहम करम हो, फजलो करम हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। शरफ दे हजे का मुझे मेरे किबरिया या रब, शरफ दे हजे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी, या क़ुरैशी या हाशिमी, या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।